بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیفا یعنی پاک دامن عورت پر تہمت یا الزام لگانے سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس حوالے سے اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کسی پر زنا کی تہمت لگانا، الزام لگانا، چاہے وہ پاک دامن عورت ہو یا مرد، یہ ایک جرم ہے۔ یہ معاشی جرم ہے، اخلاقی جرم ہے، قانونی جرم ہے اور شرعی جرم بھی ہے، یعنی دینی اعتبار سے بھی یہ جرم ہے، اور اس کو قذف کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو اس کو کوڑے ماریں گے 80 کوڑے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ منہ سے جو ہے نا وہ نکال دیا، کسی پر الزام لگا دیا، بس ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا ایسی ملے گی اور اس کا اثر ایسے باقی رہے گا کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کی عزت کے اوپر حرف اٹھانا، الزام لگانا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس سے اثر یہ پڑے گا کہ آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کے فسق کی وجہ سے، یوں سمجھنے کے گناہ کی وجہ سے، اور اس کے یہ منہ سے غلط بات نکالنے کی وجہ سے آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب بھی کہیں دو فریق کا معاملہ عدالت میں جائے گا یا پنچایت میں جائے گا یا کسی بھی موقع پہ کسی گواہ کی ضرورت پڑے گی، یہ گواہ نہیں بن سکتا وہاں پہ، اس کی گواہی وہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر سٹیمپ لگ چکی ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور یہ سٹیمپ اللہ نے لگائی ہے کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ سورہ نور پارہ نمبر 18 ابتدائی آیات ہیں، یعنی پارہ نمبر 18 میں سورہ نور کی ابتدائی آیات میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، یعنی ترجمہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، تفسیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور تفسیر کے اندر اس کی ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اگر مزید آپ اس کو دیکھنا چاہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، تو آخرت میں اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی شفقت سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خصوصی معاملہ ہوتا ہے فضل والا، کرم والا اور عافیت والا مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر لعنت ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا اپنے اس گناہ کی وجہ سے کہ اس نے کسی یعنی پاک مرد یا پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائی۔ تو یہ ان احکام کا خلاصہ ہے جو ہم نے پڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔